الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام اور پردہ نشین خواتین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل سے شعبان المعظم کا مہینہ مجھے اور آپ کو عطا فرمایا اور اس کا اکثر حصہ گزر چکا ہے، آخری عشرہ باقی۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان المبارک بھی ہمیں نصیب فرما دے اور اللہ صحیح معنی میں اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یہ آنے والا مہینہ بڑا عظمتوں والا مہینہ ہے، حرمت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی عظمت کا کیا کہنا کہ جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پانے کی دعا فرمائی کہ اللہ رمضان المبارک کا مہینہ نصیب فرما دے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک سال کے اندر دنیا کی مصروفیت اور کام کاج میں مشغول ہونے والا انسان اور گناہوں کے انبار کو لے کر آنے والا انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے کے اندر اسے معاف فرما دیتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کے درجات کو بلند فرماتے ہیں۔ اتنا مقدس مہینہ ہے، اتنا بابرکت مہینہ ہے۔ اس لیے میری اور آپ کی نگاہ اس بات پر جانی چاہیے کہ اس مہینے کی ہر گھڑی کی ہم قدر کرنے والے بن جائیں، ہر لمحے کی ہم قدر کرنے والے بن جائیں۔ اللہ جب نصیب فرما دے مہینہ تو ذرا آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر یہ سوچیں کہ اس مہینے کے اندر میں زندہ ہوں، لیکن کچھ لوگ ایسے تھے جو سال گزشتہ تھے، یہ سال نہیں ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ بات میں انسان جب تنہائی کے اندر سوچتا ہے کہ سال گزشتہ میرا فلاں دوست تھا، فلاں بھائی موجود تھا، لیکن اس سال نہیں ہے، آج وہ قبر کے اندر اس آل ثواب کے محتاج ہو چکے ہیں۔ اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے مرنے والوں کی زبان حال کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ جب کسی مقبرے سے، یعنی جب کسی قبر والے کے پاس سے کوئی آدمی جب گزرتا ہے تو اندر میں سونے والا حسرت کی نگاہوں سے دیکھتا ہے کہ کچھ ایصال ثواب مجھے کر دے، کیونکہ دنیا کی جب یہ آنکھیں بند ہو جاتی ہیں اس وقت حساب و کتاب کا دفتر ہمارا بند ہو چکا، اب کوئی عمل اور اب کوئی عمل کا ثواب ہمارے اعمال نامے میں لگنے والا نہیں۔ اس لیے میں نے اس سے پہلے بھی آپ حضرات سے کہا تھا، ایصال ثواب ایک مال کے ذریعے سے ہوتا ہے اور ایصال ثواب ایک عبادتوں کے ذریعے یعنی کہ بدنی عبادتوں کے ذریعے ہوتا ہے۔ خیر، ہم نے یہ مشغلہ بنا لیا ہے، مشغلہ کہوں یا کہوں کہ ایک ایسا رواج بنا لیا ہے کہ ایصال ثواب کے لیے ہم نے صرف 3 پھول کو خاص کر لیا ہے۔ یہ بھی کوئی بری چیز تو نہیں ہے، بہت اچھی چیز ہے، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے مرحومین کے لیے مالی ایصال ثواب بھی کیا جائے۔ ہم اپنا
جانی ایصال ثواب تو کرتے ہیں، تلاوت کا ثواب، اس کا ثواب، اس کا ثواب، لیکن ہم مالی ایصال ثواب بھی اپنے مرحومین کے لیے کرتے رہے، کیونکہ میں نے اس سے پہلے عرض کیا تھا کہ مالی ایصال ثواب میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، سمجھ میں آئی؟ مالی ایصال ثواب میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، اس لیے یہ بھی ہمیں معمول بنانا چاہیے۔ خیر، دوسری جگہ پر بات چلی جائے گی۔ بات یہ عرض کر رہا تھا آپ سے کہ ہم یہ تصور کریں کہ کچھ لوگ تھے سال گزشتہ، یہ سال نہیں ہے، ان کا اعمال نامہ بند ہو چکا ہے، اب ان کے اعمال نامے میں کوئی عمل کا اضافہ ہونے والا نہیں ہے، لیکن اللہ نے مجھے زندگی دی ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ بھی میری زندگی کا آخری رمضان ہو سکتا ہے کہ یہ ہماری زندگی کا آخری رمضان ہو۔ اگر آدمی یہ تصور لے گا، یہ خیال لے گا، تو انسان قدر کرنے والا بنے گا، سمجھ میں آئے گا۔ اور اگر اس کے دل کے اندر یہ تصور نہیں آئے گا کہ ابھی تو زندگی ہے، کہیں اور آئندہ رمضان نصیب ہو جائے گا، اس کے بعد والا ہو جائے گا، تو آدمی ہونے والے رمضان کی قدر کرے گا نہیں۔ تو ہم جب اللہ نصیب فرما دے تو اس کی قدر کرنے والے بنے۔ خیر، اب دیکھیے کہ اس بابرکت مہینے کے اندر کچھ اعمال ایسے ہیں کہ جس اعمال کو ہمیں اہتمام کے ساتھ کرنا چاہیے۔ ان میں سے آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب جو نصیب ہوتا ہے وہ نفلی عبادتوں سے ہوتا ہے، لیکن نفلی عبادتوں میں سے بھی سب سے زیادہ اگر اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے تو وہ تہجد سے ہوتا ہے۔ کس سے ہوتا ہے؟ تہجد سے ہوتا ہے۔ آدمی تہجد کا اہتمام کرتا ہے، وہ اللہ کا قریب ہوتا جا رہا ہے۔ آپ ذرا اس بات کو اس انداز سے سوچئے کہ فرض نماز سے پہلے تہجد تھی۔ تہجد کب تھی بھائی؟ فرض نماز سے پہلے تہجد تھی۔ آپ سورہ اقرا نازل ہوئی، سورہ اقرا کے بعد سورہ مدثر اور سورہ مزمل نازل ہوئی، اور کہا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا۔ میرے محبوب سے کہا جا رہا ہے آدھی رات یا آدھی رات سے کچھ کم حصہ ہمارے سامنے گزارو۔ اور صرف مدثر نازل ہو رہی ہے، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر۔ اے مدثر، میرے محبوب کا لقب ہے کہ ڈراؤ امت کو۔ کیا وجہ ہے مزمل اور مدثر کے ساتھ ساتھ نازل ہونے کا؟ علماء نے یہی تو نکتہ بیان فرمایا کہ جو حضرات دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، دعوت و تبلیغ کا یا دینی کوئی بھی کام کر رہا ہو، اسے چاہیے کہ تہجد کا اہتمام کرے۔ تہجد کے اہتمام سے اس کی دعوت میں اثر پیدا ہوگا۔ کیا پیدا ہوگا بھائی؟ جان آئے گی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ پورا سال تو ہمیں یہ موقع ہماری مشغولیت کی وجہ سے نہیں مل رہا۔ جو رات اللہ نے سونے کے لیے بنائی وہ رات پورا سال تو ہمارے جاگنے میں آدھی رات چلی جاتی ہے، پھر ایسے سوتے ہیں کہ تہجد تو کیا نصیب ہوگی، فجر کے بھی لالے ہو جاتے ہیں۔ کس کے لالے ہو جاتے ہیں؟ فجر کے بھی لالے ہو جاتے ہیں۔ اس لیے کم از کم رمضان کے اندر جو اللہ نے یہ موقع ہمیں عطا فرمایا ہے، تو اس موقع کی قدر کر کر ہم اپنے پیٹ کے لیے اٹھتے ہیں تو کچھ وقت پہلے اٹھ جائے، اور ہو سکے تو 8 رکعت تہجد کی پڑھے، اگر وقت نہ ہو تو 4 پڑھے، لیکن کم از کم 2 رکعت تو پڑھیں گے، کریں گے انشاءاللہ۔ اس بنا پر کہ آپ ذرا دیکھیں کہ 11 مہینے انسان دنیا کی مصروفیت کے اندر رہ کر اس کے دل کے اندر گناہوں کا جو زنگ چڑھ گیا ہے، اللہ یہ مہینہ عطا فرما کر یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے سے اس مشغولیت کا جو جنگ چڑھا ہے اسے نکال کر اسے میرا قرب نصیب کرو۔ اللہ اپنے قرب کے لیے یہ مہینہ ہمیں عطا فرما رہے ہیں۔ اب اس کو آگے میں سمجھاؤں گا۔ ایک بات یہ سمجھ لیجئے
کہ ہم اپنے جسم کی پرورش کی طرف اس مہینے کے اندر کم توجہ دیں۔ کس کی طرف بھائی؟ جسم کی پرورش کی طرف۔ اس کے مقابلے میں ہم اپنی روح کی پرورش میں زیادہ وقت لگائیں۔ اب وہ کس طریقے سے ہوگا؟ تو کہ عبادت میں بڑھوتری کرنے سے ہوگا۔ جسم کی پرورش کم ہو، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزہ رکھا کہ روزے کے ذریعے سے انسان کھانا پینا کم کرے گا تاکہ جسم کی پرورش کم اور روحانی پرورش زیادہ ہو، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تراویح سنت رکھ دی تاکہ جو پانچوں وقت نماز میں جتنا وقت خرچ ہوتا ہے اتنا وقت صرف تراویح کے اندر لیا تاکہ بندے کی روحانیت مضبوط سے مضبوط ہو جائے، اور جو میری ذات سے اس کا تعلق کٹا ہوا تھا اور میری ذات سے اس کے تعلق میں دوری پیدا ہو گئی تھی، اللہ یہ چاہتا ہے کہ ان نفل عبادتوں کے ذریعے سے وہ میرا قریب آنے والا بن جائے۔ تو الغرض میرا آپ سے مؤدبانہ کہنا یہ ہے کہ ہم اپنی نظام الاوقات رمضان کا کچھ ایسا بنائے کہ جس کی وجہ سے ہم اپنے دنیاوی کام میں کم وقت دیں اور ہماری روحانیت کو بنانے کے اندر ہم زیادہ وقت دیں۔ کریں گے انشاءاللہ؟ جی، تو آئیے ایک کام تو یہ کرنا ہے۔ کون سا کام میں نے بتایا بھائی؟ تہجد کا۔ اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ تمام کو توفیق عطا فرمائے۔ دوسرا جو کام کرنا ہے اس مہینے کے اندر وہ ہے کثرت تلاوت قرآن کریم۔ اس سے بڑی فضیلت کیا ہو سکتی ہے کہ قرآن کریم کے نازل کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کا انتخاب فرمایا، جس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ رمضان اور قرآن میں کوئی ربط ہے، کوئی جوڑ ہے، کوئی تعلق ہے۔ لیکن میرے آپ سے گزارش ہے، خصوصاً عورتوں سے بھی گزارش ہے کہ ہم نے ایک مزاج بنایا ہے کہ رمضان میں ایک قرآن ختم کرنے کا، اس لیے ہم رمضان کا ایک قرآن ختم ہو جاتا ہے تو پھر رمضان میں قرآن کو بند کر کر ہم رکھ دیتے ہیں۔ کسی کا 27ویں روزے پر ہوا، کسی کا 28ویں روزے پر ہوا، کسی کا 29ویں روزے پر ہوا، لیکن جیسا قرآن ختم ایسا قرآن ہم نے رکھ دیا۔ میرے بھائی اللہ کے لیے ایسا نہ کرے، چاہے 29ویں روزے پر آپ کا قرآن ختم ہو، پھر بھی رمضان کا ایک دن باقی ہے تو آپ کم از کم اس کے اندر جتنے پارے ہو سکے تلاوت کر لیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ کیونکہ اللہ نفل کا ثواب فرض کے برابر کر دیتے ہیں، فرض کا ثواب 70 گنا بڑھا دیتے ہیں، اور ایک ایک نیکی کا ثواب بھی اللہ بڑھا دے رہا ہے۔ تو ابھی رمضان کے قیمتی گھڑیاں باقی ہے، چاہے قرآن ختم ہو جائے پھر بھی ہم جتنا ہو سکے اتنا قرآن زیادہ پڑھنے والے بنے تاکہ ہمارے اعمال نامے میں ثواب کا اضافہ ہو۔ کریں گے انشاءاللہ؟ یہ دوسرا کام ہوا۔ تیسرا جو کام کرنا ہے کہ جو لوگ قرآن کریم پڑھے ہوئے نہیں ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ اس تسبیح کا اہتمام کریں۔ تیسرا کلمہ جو ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ وہ جامع کلمات ہیں کہ تسبیحات اور اذکار کے اندر اس کا اہتمام کرنے کی خاص تاکید دی گئی ہے۔ اللہ کی پاکی بیان ہو رہی ہے، اللہ کی تعریف بیان ہو رہی ہے، اللہ کی کبریائی بیان ہو رہی ہے، اللہ کی وحدانیت بیان ہو رہی ہے، اور اس سے بڑا فائدہ لا حول ولا قوت الا باللہ اس کے ساتھ ملا دینے سے انسان کے اندر وہ قوت پیدا ہو جائے گی، وہ طاقت پیدا ہو جائے گی، وہ انرجی اس کو مل جائے گی کہ جس کی وجہ سے خواہشات نفسانیہ کا مقابلہ کرنا اس کے لیے آسان ہو جائے۔ تو میری گزارش ہے جو لوگ قرآن کریم پڑھے ہوئے نہیں ہے وہ قرآن کو سیکھنے کا شوق پیدا کرے، ساتھ ساتھ کے اندر ان تسبیحات کا اہتمام کرے۔ اور ہمارا عام طور پر یہ کیا کہتے ہیں، ہمارا مزاج ہے کہ کسی ایک عبادت کے اندر ہمارا دل زیادہ دیر تک نہیں لگتا، اس لیے ہمیں چاہیے کہ تلاوت قرآن سے جو وقت بچ جائے اس وقت کو ہم اللہ کے ذکر کے اندر گزارنے کی کوشش کریں۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے،
اللہ آپ تمام کو اہتمام کرنے کی اسے توفیق دے۔ تو تیسرا کام یہ ہوا۔ چوتھا کام جو یہ ہے وہ ہے کہ اس مہینے کے اندر دعا کثرت سے کرنی ہے۔ کیا کرنی ہے بھائی؟ دعا کثرت سے کرنی۔ عجیب ہے، آدمی دعا اپنی دنیاوی فائدے کے لیے کرتا ہے تو یہ بھی عبادت کے اندر شمار ہوتا ہے۔ مثلا کوئی آدمی دعا میں یہ کہہ رہا ہے اللہ میرا قرضہ کہیں سے ادا کرا دے، فائدہ اسی کا ہے لیکن یہ عبادت بن جائے گا۔ اللہ میری معاشی حالت یعنی میری کاروباری، میری تجارت یہ صحیح کر دے، بہتر کر دے، برکت والی بنا دے۔ اپنی معاشی زندگی کو مانگ رہا ہے، اپنی تجارت کے لیے، اپنی ذات کے لیے مانگ رہا ہے، لیکن پھر بھی اللہ کی نگاہ کے اندر یہ کیا ہو جائے گی؟ عبادت ہو جائے گی۔ لیکن آج افسوس ہے مسلمانوں کا بڑا طبقہ جو ہے آج دعا سے غافل ہو چکا ہے۔ میری گزارش ہے کہ دعاؤں کا خاص اہتمام کریں گے انشاءاللہ، اور ساتھ ساتھ کے اندر دعاؤں کے ساتھ ہمیں جو کام کرنا ہے وہ توبہ و استغفار کا کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے بھائی؟ توبہ اور استغفار۔ ہم اسے بہت معمولی سمجھتے ہیں، توبہ اور استغفار کو ہم نے بہت معمولی سمجھ لیا۔ صحابہ رات کے آخری حصوں میں عبادت کر جب سحر کا وقت ہوتا، صبح صادق طلوع ہونے کے قریب ہو جاتی تو صحابہ استغفار کے اندر مشغول ہو جاتے اور اللہ کے سامنے استغفار کرتے۔ یہ استغفار کیا طاقت ہے، یہ توبہ کیا طاقت ہے، اسے آپ کو سمجھنا ہے تو صرف اس انداز میں سمجھ سکتے ہیں کہ قوم یونس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب عذاب کا فیصلہ کر لیا اور قوم نے جب اپنی آنکھوں سے اللہ کے عذاب کو دیکھ لیا کہ اللہ کا عذاب آ رہا ہے، ساری قوم اپنے گھر سے باہر نکل گئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے استغفار کرنے لگی۔ یہی وہ قوم ہے کہ جس کے استغفار کی وجہ سے اللہ کا آنے والا عذاب ٹل گیا۔ کس کی وجہ سے ٹلا؟ صرف استغفار کی وجہ سے، صرف توبہ کی وجہ سے۔ یہ نہ سمجھے کہ ہم بڑے مطمئن ہیں، ہم اطمینان کے اندر ہیں، ہم دارالامن میں ہیں، یہ اپنے ذہن سے نکال دو اور آپ اس بات کو سوچو کہ جس عذاب، ایک وہ عذاب جو اگلی قوموں پر آیا، ہم بھی ایک عذاب کے ماتحت اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں۔ ہم بھی ایک عذاب کے ماتحت اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں، اور یہ عذاب کوئی اور عذاب نہیں ہے، یہ عذاب سارا کے سارا میرے اور آپ کے کرتوتوں کا نتیجہ ہے اور کچھ نہیں ہے۔ اگر ہم اللہ کو راضی کرنے والے بن جائیں گے اور توبہ اور استغفار کے ذریعے عام دنوں کے اندر، رمضان کے علاوہ ہمیں یہ موقع نہیں مل رہا ہے، لیکن رمضان میں یہ موقع ہے راتوں کی تنہائیوں میں، راتوں کی خلوتوں میں، راتوں کے اندھیروں میں اکیلے ہو کر اللہ کے سامنے مانگے اور کہے ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ میں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا ہے۔ اتنا ظلم کیا ہے، اتنا ظلم کیا ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ زمین کا کوئی خطہ ایسا نہیں ہے کہ جہاں میں نے گناہ نہ کیا ہو، کوئی گھڑی ایسی نہیں ہے 24 گھنٹے کے اندر کہ جہاں میں نے تجھے ناراض نہ کیا ہو، نہ میں نے کسی کے حق دبایا ہے، میں نے کیا ہے بس تو ہی جانتا ہے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، تیری ذات کے سوا کون ہے جو میری مغفرت کر دے گا؟ اے اللہ تو ہی مغفرت کر دے، ورحمنا، رحم فرما دے، رحمت کی بھیک ہم تجھ سے ہی مانگتے ہیں، تیرے سوا کون ہے جو ہم پر رحم فرمائے گا؟ اتنی عاجزی اور انکساری کے ساتھ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے استغفار کریں، توبہ کریں گے، انشاءاللہ اللہ کی ذات سے کبھی امید ہے کہ جس خوشی کی خبر کا ہم انتظار کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ خوشی کی خبر ہماری نظروں کے سامنے لا کر رکھ دے گا۔ انشاءاللہ ہوگا، لیکن ضرورت اس بات کی ہے میرے نوجوانوں کہ اپنی نوجوانی کو بازاروں سے ہٹاؤ۔ خاص طور پر میرے نوجوانوں سے گزارش کر رہا ہوں کہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، وہاں IPL شروع ہو رہا ہے، یہاں رمضان کا مہینہ آ رہا ہے۔ رمضان کی اس قیمتی گھڑیوں کو اور قیمتی ساعتوں کو میں آپ سے مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں، ان فتنوں میں نہ لگائیے، ان عیاشیوں میں نہ لگائیے، اپنی نگاہوں کو خراب نہ کیجیے، اپنے وقت کو ضائع نہ کیجیے، اپنے وقت کو برباد نہ کیجیے۔
خود اللہ کا خوف رکھو کہ جس رب نے مجھے رمضان کا مہینہ عطا فرمایا ہے یہ خناس ہمیں کیا دے دیں گے، اے اللہ تو ہی راضی ہو جا، میں تیری رضا کے لیے اس کو چھوڑتا ہوں۔ میرا دل تو تڑپتا ہے، میرا دل تو ہل ملتا ہے کہ میں IPL کو دیکھوں، میں اس سے اپنے شوق کو پورا کروں، لیکن اے اللہ صرف تیری محبت کی وجہ سے، صرف تیری رضا کی وجہ سے، صرف تیرے خوف کی وجہ سے میں اپنی چاہت کو چھوڑتا ہوں، اور تیری چاہت اور میری چاہت کو میں تیرے سامنے لا کر پیش کرتا ہوں۔ اے اللہ راضی ہو جا اور مسلمانوں کے حال پر رحم فرما دے، مسلمانوں کی زندگیوں کو تبدیل کر دے، اور عالمی لیول پر جو مسلمانوں پر حالات ہے اے اللہ ان حالات کو ختم فرما دے۔ ہماری دعائیں، ہماری توبہ، ہمارا استغفار انشاءاللہ یہ رنگ لائے گا کہ اللہ ہمیں خوشیوں کی گھڑی دکھائے گا۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، ابھی آپ لوگوں نے بھی ایک کلپ سنی ہوگی، حضرت شیخ مولانا حنیف صاحب لوہاروی زید مجدوہ کی، آپ نے بھی کلپ سنی ہوگی۔ بڑی یہ کلپ عجیب تھی، صرف 2 منٹ کی کلپ تھی، لیکن اگر کوئی گہری کیا کہتے ہیں دل کی گہرائیوں سے اگر وہ سنے تو وہ اپنی زندگی کو تبدیل کر دے گا۔ حضرت فرماتے ایک آدمی میرے پاس آیا خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے، اور کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے کہ میری اماں میرے خواب میں آ رہی ہے، میرے خواب کے اندر آ رہی ہے، اور بار بار آ کر انگلی اونچی کر رہی ہے، اور اس کے اوپر سونے کا کیا کہتے ہیں ویٹی کہتے ہیں نا، اس طریقے سے کڑا پہنا ہوا ہے، اور آگ کے اندر جل رہی ہے۔ یہ خواب میں بار بار دیکھ رہا ہوں، ذرا مجھے بتائیے حضرت کی اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ تو حضرت نے کیا فرمایا، میں خواب کی تعبیر تو جانتا نہیں ہوں، لیکن اتنا مجھے ضرور معلوم ہو رہا ہے، ایسا احساس ہو رہا ہے کہ آپ کی امی کے پاس سونے کا کوئی کڑا کسی نے امانتاً رکھا ہوگا، اور یہ کڑا کسی اور کے پاس ہے، جس کی امانت ہے اس کے پاس یہ پہنچا ہوا نہیں ہے۔ اس آدمی نے جب تحقیق کی اپنے بہنوں سے، اپنے بھائیوں سے، جب اس معاملے کی تحقیق کی تو پتا چلا کہ ایک بہن کے پاس وہ کڑا موجود تھا۔ پوچھا یہ کڑا کہاں سے آیا؟ کہنے لگا قریب والی جو تھی اس کا شوہر شرابی تھا، وہ امانت کے طور پر والدہ کو دے گیا تھا، والدہ آپ کے پاس رکھ گئی تھی کہ امی جان یہ کڑا امانتاً آپ رکھیے، لیکن جب وہ واپس لینے کے لیے آئی تو امی نے منع کر دیا اور یہ کڑا مجھے دے دیا ہے۔ سمجھ گیا بھائی کہ اسی کڑے کی وجہ سے میری اماں قبر کے اندر عذاب کے اندر مبتلا ہے۔ فوراً وہ کڑا جس کا تھا اس کو پہنچا دیا گیا۔ کچھ دنوں کے بعد امی خواب کے اندر آتی ہے اور کہتی ہے بیٹا 2 مہینے کے بعد رہائی نصیب ہوئی ہے۔ ذرا اندازہ لگائیے، ایک معمولی سی سونے کے کڑے پر دبانے پر عذاب قبر سے انسان نہیں بچ رہا ہے، جہنم کی آگ اسے کیا چھوڑے گی۔ میرے نوجوانوں، میرے ساتھیوں، میں آپ سے مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں، کسی کا حق دبایا ہے اس حق کو واپس کر دو، اللہ سے بھی معافی مانگو، اس آدمی سے بھی معافی مانگو۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں اپنی بہنوں کے حق کو نہیں دیا، اس دنیا کے اندر بہنوں کے حق کو دے دو۔ یہ دنیا کچھ دنوں کے لیے ہے، اس سے زیادہ کوئی وقت نہیں ہے۔ 50 سال مزہ کر لوگے، 60 سال مزہ کر لوگے، 70 سال مزہ کر لوگے، تمہارے بعد تمہاری نسلیں مزہ کرے گی، لیکن تم عذاب قبر سے نہیں بچ سکتے۔ اس لیے حقوق اللہ ایک چیز ہے، حقوق العباد ایک چیز ہے۔ میری مؤدبانہ تمہیں گزارش کرتا ہوں، عاجزانہ درخواست کرتا ہوں، بالکل کسی کا حق نہ دباؤ، جس کا حق ہے اس کو حق دے دو، پوری کوشش کرو اپنی بہنوں کے حق کو پورا دے دو، اور جس کا بھی کچھ لیا ہے تو اس کو محبت اور پیار کے ساتھ واپس لوٹا دو۔ کب کس کا جنازہ اٹھنے والا ہے، کس کی ندا لگنے والی ہے، کوئی کسی کو پتہ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پہلے ہمارے معاملات کو صاف فرما دے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ وہ بابرکت مہینہ ہے کہ جس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ اور استغفار کو قبول کرتا ہے، اور رات کے آخری حصے میں تو ہر روز اللہ کی ندا ہوتی ہے، ہر کوئی ہے معافی مانگنے والا، میں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو رمضان کے مہینے میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توجہ اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، تو ہمیں اس میں اور زیادہ ترقی کرنی چاہیے۔ تو عرض یہ کہ اس مہینے کے اندر توبہ اور استغفار کرے، خود مسلمانوں کے حق میں اور خاص طور پر اس ملک کے حالات کے بارے میں، اللہ اس ملک کو ٹوٹنے سے اللہ حفاظت فرمائے،
اللہ اس ملک میں امن و شانتی نصیب فرمائے اور مسلمانوں کے حقوق کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے۔ مجھے تو اس روایت پر بھی کلام کرنا تھا کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا رمضان سلامتی کے ساتھ گزر گیا اس کا پورا سال سلامتی کے ساتھ گزرے گا۔ مجھے اس روایت پر کلام کرنا تھا لیکن وقت ہو چکا ہے، اس لیے میں کلام نہیں کروں گا۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو آئندہ جمعہ کو ملیں گے اور انشاءاللہ اس حدیث پر بھی کلام کریں گے اور دوسری باتوں پر بھی کلام کریں گے۔ بس آخر میں اللہ سے میں دعا کرتا ہوں، اللہ مجھے بھی نصیب فرما دے رمضان، اللہ آپ کو بھی رمضان نصیب فرما دے اور پورا رمضان اللہ عافیت کے ساتھ گزار دے، عزت کے ساتھ گزار دے اور اس کی رضامندی والے اعمال کے ساتھ گزار دے، اس کی ناراضگی والے اعمال سے اللہ حفاظت فرما لے۔ نوجوانوں سے پھر ایک مرتبہ گزارش کرتا ہوں، اس مہینے کو برباد نہ کرنا، نہ کھیل کے اندر، نہ کود کے اندر اور نہ IPL کے اندر، بس اللہ کو راضی کرنے والے بن جانا۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے، اللہ آپ کو بھی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ چنے